الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے جس میں رب العزت نے دنیا میں مومنوں کی مسلمانوں کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، کہ میری نمازیں، یقیناً میری نمازیں اور میری ساری عبادتیں، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے کائنات کے انسانوں سے کہا، اے انسانوں تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا جائے، رب العالمین کی یاد میں گزارا جائے، رب العالمین کی رضامندی کی جستجو میں گزارا جائے. اے انسانوں تمہاری زندگیوں کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اسی جستجو میں گزرنا چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرتے ہو، عبادت کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچتے ہو، رضامندی کی منزل تک کیسے پہنچتے ہو، جہنم سے چھٹکارا کس طرح حاصل کرتے ہو، جنت میں داخلہ کس طرح حاصل کرو گے. تمہاری زندگیوں کا مقصد یہی ہے. دیکھیے اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے ہم صبح اٹھے، رات میں سوئے، صبح میں اٹھے، ہم اپنی مقصد کو بھول چکے ہیں. شریعت کہتی ہے پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. شام ہو گئی، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں پڑھو، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اے اللہ ہم تیرے نام سے تیرے نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے نام سے شام کرتے ہیں، تیری مدد سے جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں. جس طرح آج میں رات کو سو کر صبح کی ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف آؤں گا، تیری دربار میں حاضر ہوں گا اور اپنی زندگی کا حساب دوں گا. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں نا، ان اذکار میں بھی شریعت ہم کو ہماری زندگی کی مقصد کی یاد دہانی کراتی ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ نے دنیا میں کروڑا کروڑ مخلوق پیدا کی، لیکن ان مخلوقات میں اللہ نے دو مخلوقات کو عظیم بنایا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، وہ مقصد بڑا عظیم ہے. اللہ نے ان کروڑوں مخلوق میں، ان مخلوقات کو اب شمار کرنا چاہے نا نہیں گن سکتے، لیکن اللہ نے ان کروڑا کروڑ مخلوق میں انسانوں کا انتخاب کیا، جنوں کا انتخاب کیا اور ان کی تخلیق کا ایک عظیم مقصد مقرر کیا. کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا ان دو مخلوق کی تخلیق کا مقصد میرے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے، میری بندگی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا انسان اور جنوں کو میں نے عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیے تمام مخلوقات سے اللہ نے انسانوں کو الگ بنایا ہے.
تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عقل دی، شعور دیا، سمجھ و بوجھ دی، ہاں عقل سلیم دی، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ یہ دوستو فرق ہے دوسری مخلوقات اور ہم میں۔ ہاں اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی؟ تاکہ یہ انسان حق کو پہچان سکے، ہدایت کے راستے کو پہچان سکے، حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے، ہدایت و گمراہی میں تمیز کر سکے، گناہ اور نیکی کے کاموں میں تمیز کر سکے، نفع و نقصان کو پہچان سکے۔ اب اگر انسان عقل رکھتے ہوئے حق کو نہ پہچان سکے، عقل رکھتے ہوئے ہدایت کو نہ پہچان سکے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، شعور رکھتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جھک جائے، تو اس زمین پر انسان سے گئی گزری کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید میں ایسے لوگ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگیوں کا مقصد صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا ہے، پینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بے مقصد زندگی جو کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، رب کا کلام کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس دل تو ہے پر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں پر حق کی آواز سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، جانور ہیں، اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اس انسان کے پاس تو عقل ہے۔ ارے عقل رکھتے ہوئے اگر اللہ کی نافرمانی کرے، عقل رکھتے ہوئے رب سے بغاوت کرے، عقل رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ اگر کسی کو دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ زمین کی سب سے بدتر مخلوق ہے یہ انسان۔ ایک جگہ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، یہ کھاتے اور پیتے رہیں اور مستقبل کے حوالے سے امیدوں کے خواب دیکھتے رہیں۔ ان قریب کل قیامت کے دن یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا اور کس طرح یہ بے مقصد زندگی گزار رہے تھے۔ ایک جگہ ایسے لوگوں کی زجر و توبیخ کی، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، حق و ہدایت کو مقصد زندگی بنانے کے بجائے جو کھانے اور پینے کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، جہنم کی آگ میں۔ لوگوں ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ یاد کرو اس عہد الست کو جس کا اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف 9 بارے میں ذکر کیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد کرایا تھا کہ دنیا میں جا کے تم کیا کرو گے۔ ہاں الستو بربکم، دنیا میں تو جا رہے ہو لیکن بتاؤ اپنا خالق و مالک کس کو مانو گے، اپنا رب کس کو مانو گے، بتاؤ عبادت کس کی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تمام روحوں کو آدم کی پیٹ سے نکال کر اللہ نے سب کو جمع کیا تھا، جس میں بھی تھا، آپ بھی تھے، اور ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی کو خالق و مالک مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کرتا رہوں گا، نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، کیونکہ کل قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ بناؤ کہ اللہ ہم اس وعدے کو بھول گئے تھے، زندگی کے مقصد کو بھول گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں آسمانی کتابوں کو بھیجتا رہوں گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کی نزول کا مقصد عہد الست کو یاد کرانا ہے۔ ہاں ان تمام نبیوں کا مقصد اسی عہد الست کو یاد کرانا ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے عبادت کا وعدہ کر کے آئے اور دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ ہاں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی نسل وہ نسل نظر آتی ہے جو مقصد کے لیے جیتے اور مقصد کے لیے مرتے تھے۔ ان نسلوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک شخص، ان کی زندگیاں مقصد کے لیے وقف تھیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا اور دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا۔
اسی لیے اس چیز میں مقصد کی یاد دہانی کے لیے یا مقصد کو پورا کرنے کے لیے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے صحابہ نے یمین و شفاق کو نہ دیکھا, موسم سرما اور موسم گرما کو نہ دیکھا. رب کے دین کو جب وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلے, غزوہ تبوک کا وہ سفر دیکھیے, اللہ اکبر. منافقوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنا چاہا کہ گرمی جو جان لیوا گرمی ہے, ہاں وہ بھی عرب کی گرمی, عرب کی وہ زمین جو تانبے کی طرح تپتی تھی کہ یہ تو گرمی تم لوگوں کی جان لے لے گی. لیکن محمد اور وہ مقصد کے لیے جینے والے لوگ تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے پیروں پر جب جوتا اور چپل نہیں تھا, کپڑے لپیٹ لیے, اپنے پیروں پر کپڑے لپیٹ کر تبوک کا وہ سفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہینے کا وہ سفر کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. وقت کے ایوانوں میں گئے, وقت کے درباروں میں گئے, شہنشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لا الہ الا اللہ. ہاں, ایران کا سپہ سالار رستم ربیع بن عامر سے ان کی زندگیوں کا مقصد پوچھتا ہے کہ عرب کے چاروں طرف تم لوگوں نے گھوڑے دوڑا رکھے, ارے تم عربوں کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ سے رستم نے پوچھا تمہاری زندگیوں کا ٹارگٹ اور مشن کیا ہے؟ اللہ اکبر. پہلے تو اپنے دربار کو سجاتا ہے, اسے پتا چلا مسلمانوں کی فوج ایران کی سرحد میں داخل ہو چکی ہے. اپنے دربار کو رستم نے سجایا, شاہانہ شون و شوکت کے ساتھ قیمتی قالینیں بچھا دی, ہاں قیمتی تکیے لگا دیے, سجا کے. کیوں سجایا؟ کہ عرب کے یہ صحرا نشین بدو اس طرح کے درباروں سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا, اس طرح کی قیمتی قالینیں نہیں دیکھی ہیں, اس طرح کی قیمتی تکیے نہیں دیکھے. جب یہ عرب کے بدو میرے دربار میں داخل ہوں گے, یہ رستم کی سوچ تھی کہ اپنے مقصد کو بھول جائیں گے, زبانیں ان کی گنگ ہو جائیں گی, مروب ہو جائیں گے. مروب کرنا چاہتا تھا, لیکن تاریخ نے ربیع بن عامر کی جرأت کو یاد رکھا ہے. جب رستم کے دربار میں داخل ہوا نا ربیع بن عامر, دبلا پتلا صحابی ہے, میلے کچیلے کپڑے, پراگندہ بال ہے, ہاں ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا, ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. زندگیوں کا مقصد دیکھیے صحابہ کی زندگیوں کا, اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دربار کو کھاتے میں نہ لائے, اس کی قیمتی قالینوں کو نہ دیکھا. اس کی قیمتی قالینوں کا مذاق کس طرح ہے معلوم ہے؟ ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا ربیع بن عامر کے, نیزہ اس کی قیمتی قالینوں میں چبوتے ہوئے, اس کی تکیوں میں نیزہ چبوتے ہوئے جا کے ایران کے سپہ سالار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. ہاں, ایران کے سپہ سالار نے پوچھا ربیع بن عامر سے کیا مقصد ہے تم لوگوں کا, کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ عرب کے چاروں طرف تم لوگوں نے گھوڑے دوڑا رکھے, کیا مقصد ہے تم لوگوں کی زندگیوں کا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بتایا اور ربیع بن عامر نے بتایا کہ جئنا لنخرج العباد. ربیع بن عامر نے رستم سے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ذیک الدنیا الى ساعت الاخرہ. اور رستم, ہماری زندگیوں کا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگانا ہے. جو یہ باطل ادیان ہیں ان کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لوگوں کو لانا ہے. دنیا کی تنگیوں سے لوگوں کو نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانا ہے. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے, یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مقصد تھا. حضرت عمر سے ایک صحابی نے پوچھا, عمر زمانے جاہلیت میں تو آپ کی خواہش تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں, 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے اور آرام کے ساتھ زندگی گزاروں. آج آپ 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم ہیں, آج آپ مسلمانوں کے حکمراں ہیں, حاکم ہیں. بتاؤ آج آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آج آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ دوست آج میری خواہش کو لفظوں کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا. کہ عمر کیا بات ہے, امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہ دوست آج میری خواہش یہ ہے کہ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچ گیا, دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا رہا ہو. اس قدر اسلام کی خدمت کی ہے. میں حیران ہوں کہ مدینے میں پیدا ہونے والے صحابہ, حجاز میں پیدا ہونے والے صحابہ, مکے میں پیدا ہونے والے صحابہ, آج ان کی قبریں ہمیں دنیا کے مشرق و مغرب میں ملتی ہیں. آج ان کی قبریں کیوں؟ مقصد کے لیے گئے تھے, رب کے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے گئے تھے. آپ ابو ایوب انصاری کو دیکھیے, مدینے میں پیدا ہونے والا صحابی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان ہے, لیکن آج ان کی قبر ہمیں قسطنطنیہ میں ملتی ہے, آج ان کی قبر استنبول میں ملتی ہے. ہاں, اپنے مقصد کے لیے وطن کو چھوڑا, اپنی زمین کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, دین کو پہنچے کہاں؟ استنبول میں, اور وہیں پر ان کی قبر ہو گئی, وہیں پر وہ دفن ہے.
اور مقصد کے راستے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا, مقصد کے راستے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے معاذ بن جبل جو محمد رسول اللہ یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں, معاذ بن جبل کو, اللہ اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ تم یمن والوں کے پاس جا رہے ہو, اہل کتاب کے پاس, سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا, توحید کو مانتے ہیں تو نماز کی دعوت دینا, نماز کو اگر قبول کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں بولنا کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے, یہ تمہارے امیروں سے لیا جائے گا, یہ مال اور تمہارے غریبوں پر لوٹا دیا جائے گا. محمد رسول اللہ نے آخر میں معاذ بن جبل سے کہا یمن تو جا رہے ہو دعوت اللہ کے لیے, رب کے دین کو دور پہنچانے کے لیے یمن تو جا رہے ہو, لیکن معاذ جب واپس آؤ گے تو میں وفات پا چکا ہوں گا, جب واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا. معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ محمد رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور اللہ کے رسول نے بھی معاذ بن جبل سے کہا معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. لیکن غور کیجئے آخر میں محمد رسول اللہ نے ان کو چھیڑ دیا, آخر میں اللہ کے رسول نے دکھی کر دیا, جب واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا. اب اگر صرف محمد رسول اللہ کی ذات سے محبت ہوتی تو معاذ بن جبل گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی کے بچے کچھ دن ہیں, میں ابھی یمن نہیں جاتا, آپ کے ساتھ گزارتا ہوں. لیکن محمد رسول اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول جو مشن لے کر آئے تھے نا, اس مشن سے ان لوگوں کو محبت تھی, دین سے محبت تھی, اسلام سے محبت تھی, کوئی سمجھوتا نہیں کیا, آنکھوں میں آنسوں کو چھپا کر یمن کی طرف نکل جاتی. ہاں اس راستے میں, ان کی زندگیوں کے راستے میں, مقصد کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بننے نہیں دی, کبھی ان لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اور مسلمانوں آج ہماری حالت دیکھیے, ہماری صورت کیا حال ہے. معلوم ہے اللہ کی قسم آج زمین پر مسلمانوں کی اکثریت اور میجورٹی ایسی ہے جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں, جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, بے سمتی اور بے راروی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج لوگ اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر آپ زمین کی میجورٹی کے پیچھے چلیں گے, زمین پہ لوگوں کی جو اکثریت ہے ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. اللہ کہہ رہا اپنے قرآن کے اندر کہ زمین کی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو بے سمتی کی, بے راروی کی, بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحم ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو تنبیہ کرتا رہتا ہے, ہم لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتا رہتا ہے. کیسے بیدار کرتا ہے؟ کبھی زلزلوں کے ذریعے, کبھی آفتوں کے ذریعے, کبھی آندھیوں کے ذریعے, کبھی طوفانوں کے ذریعے, کبھی بیماریوں کے ذریعے, کبھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے اللہ بیدار کرتا ہے. اس طرح ہمیں بیدار کرتا ہے. او انسانوں, دنیا دارالاقامہ نہیں ہے, دنیا تو ایک سرائے ہے, دنیا تمہارے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ مصیبتوں کو بیچ کر ہم لوگوں کو بیدار کرتا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ مت بناؤ, دنیا میں تمہاری حیثیت مسافر جیسی ہے, زندگی کو ایک سفر سمجھو. اسی لیے اللہ رب العالمین صبح و شام ہمارے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے, حادثے بھیجتا ہے. مسلمانوں یہ صبح میں آنے والے حادثے, یہ شام میں ہونے والے حادثے, یہ زلزلے, یہ بیماریاں, یہ علل, یہ کیوں اللہ بھیجتا ہے؟ مقصد کو یاد کراتا ہے, مقصد کی یاد دہانی کے لیے. نہ دے الزام ہمدم زمانے کے حوادث کو, نہ دے الزام ہمدم زمانے کے حوادث کو, یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں, یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں. مسلمانوں یہ فتنے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, یہ بیماریاں ہمیں بیدار کرتی ہیں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ نے فرمایا یہ انسان دیکھتا نہیں, سال میں ایک یا دو مرتبہ میں ان کو آزماتا ہوں, سال میں ایک دو مرتبہ مصیبتیں بھیجتا ہوں, اور پھر بھی یہ انسان بیدار نہیں ہوتا, پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتا. اللہ مسلمانوں اللہ کی قسم ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی, ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں اللہ مصیبتوں کو بھیجتا رہتا ہے. سال میں ایک دو مصیبتیں ہم لوگوں پر آتی ہیں. کیوں اللہ یہ مصیبتیں بھیجتا ہے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے, تاکہ یہ انسان نمازی بن جائے, تاکہ یہ انسان رمضان کی طرح زندگی گزارے, تاکہ یہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات اپنے بندوں کو چکھاتا ہوں تاکہ وہ دین کی طرف رجوع کرے, تاکہ وہ توبہ کر لے. لیکن پھر بھی یہ انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا, پھر بھی یہ انسان گناہوں میں لت پت ہو کے
के जिंदगी गुजारता है। मुसलमानों, एक वो इंसान जो मकसद के लिए जीता है और एक इंसान जो बेमकसद जिंदगी गुजारता है, दोनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क होता है। बेनमाजी इंसान की सोच क्या होती है, जो अल्लाह की नाफरमानी करके जिंदगी, उसकी सोच क्या होती है, उसकी जिंदगी की कामयाबी क्या मालूम है, वो समझता है बड़ा ताजिर बन जाऊं तो कामयाब हूं, बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं तो कामयाब हूं, मेरे पास गाड़ियां, नौकर और चाकर, बंगले हो तो कामयाब हूं, मुझे पार्लियामेंट की रुकनियत मिल जाए तो कामयाब हूं, मुझे असर और रसूख का ओहदा मिल जाए तो कामयाब हूं, जब मैं कहीं से गुजरूं 10 लोग उठ के मुझे सलाम करे तो कामयाब हूं। ये नाफरमान की सोच है, ये गुनाहों में लथपथ होकर जिंदगी गुजारने वाली की सोच है। और नमाजी इंसान की सोच क्या होती है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली की सोच क्या होती है, उसकी सोच ये है कि अगर मेरी जिंदगी में 5 नमाजें जमात के साथ हो रही हैं तो मैं कामयाब हूं, अगर मैं गुनाहों से बच रहा हूं तो मैं कामयाब हूं, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी हो रही है तो मैं कामयाब हूं। ये नेक इंसान की सोच है। मैं कुरान से पूछता हूं, अल्लाह की किताब से पूछता हूं कि जिंदगी में कामयाब कौन है, और रब का कलाम कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब का कलाम कहता है कि कामयाब दुनिया में वो रहा कल कयामत के दिन जिसका नाम अमाल उसके दाएं हाथ में मिल जाए, जिसको जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, जो जहन्नम से बरी हो जाए, जिसके बारे में अल्लाह कह दे कि दुनिया में ये नेक अमल करके आया है, जहन्नम से छुटकारा पा गया, अल्लाह ने फरमाया ये कामयाब है। मेरे भाइयों, रमजान 2 या 3 दिनों में खत्म होगा, उसके बाद आपको जिस तरह की जिंदगी गुजारना है गुजारना, लेकिन बात याद रखना मेरी, ये रमजान के आखिरी जुमे का ये सबसे अहम मैसेज है। आंखें बंद होंगी हमारी, मौत के बाद हमारे सामने 2 ठिकाने होंगे, 2 हमारी दिली मंजिलें होंगी, एक जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत हमें चैन के साथ बैठने नहीं देती, जन्नत हमें चैन के साथ सोने नहीं देती, क्योंकि जन्नत में जो अल्लाह ने नेमतें तैयार की हैं, जन्नत में जो अल्लाह ने महलात तैयार किए हैं, उसकी कुर्बानी और कीमत हमें दुनिया में देनी है। किस तरह कीमत? नमाजों की शक्ल में उसकी कीमत देनी है, नींद की कुर्बानी देकर उसकी कीमत देनी है, नफसानी ख्वाहिशात को कुचल कर उसकी कीमत देनी है, खुशियों को कुर्बान करके जन्नत के लिए कीमत देनी है। और एक हमारे सामने जहन्नम जैसा गड़ा है। इमाम कायनात ने फरमाया माराई तो मिसलन नारे नाम महारी बुहा, माराई तो मिसलन नारे नाम महारी बुहा। आपने फरमाया नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम जैसी वादी है, नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है। मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये इंसान आराम के साथ कैसे सो रहा है जबकि इसकी आगे जहन्नम जैसी मंजिल है, जहन्नम जैसी वादी है। इसको तो बेदार रहना चाहिए, रातों में गिरिया औजारी करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना चाहिए। जहन्नम को भूलकर, रब के अजाब को भूलकर ये कैसे आराम कर रहा है? रब का कलाम कहता है ईमान वालों की सिफत को बयान करते हुए ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह ने फरमाया नेक और ईमान वाले सोए रहते हैं आराम के साथ अपनी बिस्तर पे, रब के अजाब की याद आ जाती है, जहन्नम की याद आ जाती है, उनकी पहलू उनके बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, रातों में इनफरादी इबादतें करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, जहन्नम से बचने के लिए दुआएं करते हैं, और दिन में इज्तिमाई शक्ल में नमाजें मस्जिदों में आके पढ़ते हैं। लेकिन ईमान वाले और रातों में उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। मुसलमानों, एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है जब हमारे सिरहाने मौत का फरिश्ता खड़ा होगा और उससे कहेगा या तो हम नेक है तो कहेगा चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी की तरफ, अगर बुरे हैं तो कहेगा चलो अल्लाह की नाराजगी की तरफ। उस वक्त इंसान क्या कहेगा मालूम है? इंसान क्या कहेगा? बुरा इंसान है, बदअमल है तो कहेगा काल रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह मुझे लौटा दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, जरा दिन की जिंदगी दे दे ताकि छोड़ी हुई दुनिया में नेक अमल कर लूं। रब्बुल आलमीन कहेगा कल्ला कल्ला, हरगिज नहीं, जो मोहलत तुझे मिलनी थी मिल गई, जो जिंदगी देनी थी हमने दे दी। अगर उस जिंदगी में तू जहन्नम से बचना चाहता तो बच जाता, अल्लाह को राजी करना चाहता तो कर लेता, तौबा करनी होती तो जिंदगी में कर लेता। और एक 50 साल की जिंदगी तुमको दी थी, 60 साल की जिंदगी तुमको मिली थी, 40 और 45 साल की जिंदगी तुझे मिल गई। अगर तू तौबा करना चाहता तो कर लेता, लेकिन तू गाफे गफलत की नीस होता रहा। एक तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन
मोरिजून। रब का कलाम कहता है इंसान के हिसाब व किताब का दिन उसके सर के ऊपर खड़ा है, लेकिन इंसान है कि गफलत की नींद सो रहा है, इंसान है कि गफलत की नींद सो रहा है। मुसलमानों, मौत के बाद हमें कब्र में जाना है। मैंने आप लोगों को पिछले खुतबा जुमा में बताया, अगर हम अल्लाह को राजी करके गए तो ये जन्नत की क्यारी बनेगी हमारे लिए। अगर अल्लाह को नाराज करके, मस्जिदों को वीरान करके, गुनाह करके रब को नाराज करके गए तो यही हमारे लिए जहन्नम की क्यारी बनेगी, जहन्नम का गड़ा बनेगी। उसके बाद कब्रों से उठकर कल कयामत के दिन मैदान महशर में आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी जिंदगियों का हिसाब देना है, एक एक छोड़ी हुई नमाज का हिसाब देना है। जो हमने नमाजों को जानबूझ के छोड़ा है, एक एक नमाज का हिसाब देना है। गौर कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा ना, बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई उसका तर्जुमा करने वाले नहीं होगा। बंदा डायरेक्ट अल्लाह से बात करेगा, अल्लाह डायरेक्ट बंदे से बात करेगा, उसकी जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। बंदा हैरान और परेशान होकर अपने दाएं तरफ देखेगा, सिवाय उसके अमल के कुछ नजर ना आएगा। बाएं तरफ देखेगा, सिवाय उसके नाम अमाल के कुछ नजर ना आएगा। पीछे देखेगा, आगे देखेगा, उसके अमाल के सिवा उसे कुछ नजर ना आएगा। इमाम कायनात ने फरमाया, फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा। आपने फरमाया जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है, जहन्नम बड़ी गहरी वादी है, जहन्नम से बच लो। आधी खजूर सदका करके भी जहन्नम से बच लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम के अजाब से बचो। लोगों, रमजान का महीना, शव्वाल का चांद दिखने वाला है। आपको मालूम है 2025 से 2024 से 2025 का रमजान आ गया। 2024 में जो लोग मस्जिदों को छोड़ के गए थे, वह 2025 के रमजान में उन लोगों ने मस्जिदों को आबाद किया है। फिर 2025 का रमजान गुजर जाएगा, फिर ये लोग मस्जिदों से रूठ जाएंगे, मस्जिदों से चले जाएंगे, फिर ये 2026 के रमजान में आएंगे। और जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आता है, जो रमजान के महीने में नमाज पढ़ने वाले हैं, किस कदर खुश होते हैं कि हम आजाद हो गए, कुरान की तिलावत से आजाद हो गए, हम जिक्र और अस्कार से आजाद हो गए, रोजे से आजाद हो गए, हम नमाजों से आजाद हो गए, मस्जिद से आजाद हो गए। अल्लाह का ये नाफरमान बंदा किस कदर खुश होता है रमजान के जाने पर, किस कदर खुश होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, 2024 से हम अल्लाह की नाफरमानियों में लगे रहे। 11 महीने अल्लाह को नाराज किया है, 11 महीने अल्लाह की नाफरमानियां की है। 2025 में फिर रमजान में हम लोग आए, हमारा 1 साल मतलब कम हो गया, जिंदगी मुख्तसर हो गई। 1 साल मौत के और करीब हो गए, कब्र से और करीब हो गए। मुसलमानों, ये खुश होने की घड़ी नहीं है, अरे ये बेचैन कर देने वाली बात है, ये बेचैन कर देने वाला मरहला है कि रमजान से रमजान गुजर रहा है, जिंदगी कम हो रही है। मैं हूं कि तौबा नहीं कर रहा हूं, रमजान की बात नहीं सुधर रहा हूं, वैसे अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा हूं। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर नाराज होता है, और रब की रहमतें रूठ जाती हैं, जिंदगियों का चैन और सुकून खत्म हो जाता है। आपको मालूम है, बरकतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेता है। इमरान बिन हुसैन का नाम सुना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलील उल कदर साहब इमरान बिन हुसैन, इनके बारे में आता है, इमरान बिन हुसैन कहते हैं, जब मैं राह चलता था फरिश्ते मुझे सलाम करते थे, फरिश्तों के सलाम का मैं जवाब देता था, फरिश्तों के सलाम को मैं सुनता था। इमरान बिन हुसैन इस कदर रब्बुल आलमीन की नज़र में महबूब थे अपनी इबादतों की वजह से कि फरिश्ते उनको राह चलते हुए सलाम करते थे। इमरान बिन हुसैन कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों में शिफा बताई है, 3 चीज़ों में। एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगाने में, जो जिस्म से फासिद खून होता है निकालते हैं, तो उसमें अल्लाह के रसूल ने शिफा बताई है। शहद में अल्लाह के रसूल ने शिफा बताई है। और तीसरी चीज, दागने में, दागने में जख्म होता है, जब नहीं सूखता सड़ता है जिस्म, तो उसको दागते थे पहले जमाने में। आज तो दवाएं निकल आई, दागते थे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दागना इलाज से बढ़कर मरीज के लिए अजाब होता है, दागना इलाज से बढ़कर मरीज के लिए अजाब होता है। मरीज को बहुत तकलीफ होती है। मैं अपनी उम्मत को दागने से रोकता हूँ, मेरी उम्मत अपने आप को न दागे। अल्लाह के रसूल ने मना किया, हालांकि इस पर गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। जब कोई इलाज काम ना आए, नाकाम हो जाए, तो आप दाग सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मकरूह अमल है, मतलब ये हराम नहीं है, मकरूह है, मैं अपनी उम्मत को रोकता हूं। इमरान बिन हुसैन को कोई जख्म लगा था। कौन है जिनको राह चलते हुए फरिश्ते सलाम करते थे और कहते मैं उनके सलाम को सुनता हूं, जवाब भी देता हूं। इमरान बिन हुसैन को कोई जख्म था, दागने वाला अमल कर लिया इमरान बिन हुसैन ने, दाग दिया उसको, मकरूह अमल कर लिया, हराम काम नहीं किया, नाजायज नहीं, मकरूह काम कर लिया। कहते हैं कि फरिश्तों के सलाम का सिलसिला खत्म हो गया।
رب کی رحمت مجھ سے روٹ گئی، فرشتے سلام کرنا مجھے چھوڑ دیے، ناجائز کام نہیں کیا تھا، حرام کام میں نے نہیں کیا تھا، میں نے ایک مکروہ کام کر لیا تھا، رب کی رحمت مجھ سے روٹ گئی، فرشتے سلام کرنا چھوڑ دیے، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے ایک مکروہ کام کر لیا، میں نے توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگی، تب جا کے فرشتوں نے مجھے سلام کیا، تب جا کے فرشتوں کے سلام کو میں سننے لگا، میرے کان ترس گئے تھے رب کی رحمت کو سننے میں، میرے کان ترس گئے تھے فرشتوں کے سلام کو سننے میں۔ مسلمانوں غور کرو، رمضان کے بعد عمران بن حسین نے تو ایک مکروہ عمل کیا تھا، رب کی رحمت روٹ گئی تھی، 11 مہینے تک کتنے حرام کام کرتے ہم، ہاں کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، کتنے ناجائز کاموں میں دوستوں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، دیکھیے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا ہم سے، رب کی رحمت ہم سے کس قدر روٹتی ہوگی۔ مسلمانوں اس رمضان سے اللہ رب العالمین سے عہد کرو کہ زندگی اب نیکی کرتے ہوئے گزرے گی، زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، زندگی اسی طرح پابندی کے ساتھ گزاروں گا جس طرح رمضان کے مہینے میں نے زندگی گزاری ہے، اسی طرح پابندی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پہ آپ لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔